ہاں جی بالکل کلیئر ہے. جی الحمدللہ صاف ہے. باقی پارٹیسپینٹس ہمیں بائی سائڈ جوائن کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اسٹارٹ 1-2 منٹ تک. پریویسلی جو ہم نے 10 days کا میرج سیشن لیا تھا نا، تو اسٹوڈینٹس یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر میں نے کور کروایا تھا نا، مطلب جو رہ گیا تھا ہاف آف ہوا تھا نا، تو میں نے ویسے کوشش تو یہی کی تھی کہ دونوں پرسپیکٹو سے ہو، میل اینڈ فیمیل، یعنی وائف کی رسپانسبلٹیز بھی اور ہسبینڈ کی بھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، زیادہ رسپانسبلٹیز آپ نے ہسبینڈ کی بتائی، وائف کا تو کوئی اتنا رول ہی نہیں بتایا. تو ریکویسٹ کی کافی اسٹوڈینٹس نے کہ نہیں، یہ سیشن کنڈکٹ کروائیں کہ وائف کی رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جو کہ ہیپی میرج کے لیے ایک ظاہری سی بات ہے، بھی ایک پورا پارٹ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ شادی تو شادی جو ہوتی ہے یا نکاح جو ہے نا، یہ رسپانسبلٹیز ہی ہیں ہسبینڈ میم کی. جی جی. ایسا تو نہیں تھا جو ہیپی میرج کورس میں آپ نے صرف میلز کا بتایا تھا کہ ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں. فیمیلز کے بارے میں تو آپ نے سارا گائیڈ کیا تھا نا، ان کو کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے سائڈ بائی ساری سائڈ چیزوں کیا کو تھا لے نا، کے مینج کرنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب کچھ پر مطلب نا اس طرح سے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو لگا اسٹوڈینٹس کو یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سب کے میم لیے جو ہیلپ. آپ جس سیشن کی بات کر رہی ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ مل سکے گی ہمیں؟ ہاں جی، وہ میں شیئر کر دوں گی. آپ ہمارے ساتھ نیولی جوائن ہیں؟ جی میں نے ابھی جوائن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہلے الحدید میں نہیں تھے؟ نہیں میم، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. فرسٹ سیشن ہے یعنی آپ کا ہمارے ساتھ. جی چلیں جی اچھی میرا بات ہے. فرسٹ. ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹی سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اچھی بات ہے. ابھی ہمارا دورہ القرآن کا بھی سٹارٹ ہوگا، 12 بجے ہے. آج فرسٹ ہی ہے اس کا بھی، تو اس سے پہلے ہم اپنا یہ کمپلیٹ کریں گے. اور ہیپی میرج کا جو 10 days کا تھا ہمارا، وہ بھی ماشاءاللہ اچھا چلا تھا. وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا نا اس کا لنک. تو یہ بھی ہم کرتے ہیں. چلیں، ڈورنگ سیشن آپ کی کچھ جو ہے نا وہ ہے رسپانسبلٹیز، یہ کہ ڈورنگ سیشن آپ نے کسی طرح کی ڈسٹورشن نہیں کرنی. سبھی اسٹوڈینٹس نے اپنے مائک کو جو ہے وہ میوٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ پہ ہم سبھی اسٹوڈینٹس کے کوشچن ایڈریس کریں گے، Q&A آپ کا پارٹ ہوگا اس میں. اور اگر میری وائس میجورٹی آف اسٹوڈینٹس کو نہ آئے یا اس میں ڈسٹورشن ہے، پھر بالکل آپ مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن اس طرح آپ نے اپنے مائکس کو رینڈملی کوشچن کے لیے یا رینڈملی جو ہے وہ ویسے ہی انمیوٹ نہیں کرنا، تاکہ کلاس ہم اسموتھلی لیں، اپنے سیشن کو اسموتھلی اینڈ کریں اور کسی طرح کی ڈسٹورشن نہ ہو، ٹھیک ہے. اور ہمارا ریدم بھی جو ہے وہ ایک طرح سے رہے. وائف رسپانسبلٹیز اینڈ رول جو ہے وائف کا ہیپی میرج لائف میں، یہ ہمارا آج کے سیشن کا ٹاپک ہے. اب جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ میرج یا نکاح، تو وہ جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی یا اس کو سسٹین رکھنا ہمیں یا ہماری یوتھ کو یا جس طرح سے معاشرہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سینس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ میرج از اونلی اباؤٹ لو، ٹھیک ہے. یعنی جہاں صرف پیار محبت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ ہماری ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے یا مشکل ہو جائے گی. اور اسی طرح معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ جس طرح سے ہماری سینسز جنریٹ ہوتی ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری فیملیز میں کسی کی نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو پا رہی ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ پیار محبت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹلی اس کو اس چیز کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتے
کہ لو جو ہے، محبت جس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، وہ صرف ایک ایموشن ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کی جو میرج ہے نا، وہ پورا کا پورا اسٹرکچر ہے. ہم اس کو اس میں نہیں لے سکتے یا اس کے ساتھ مرج نہیں کر سکتے کہ اسٹرکچر جو ہے وہ صرف ایک پورے کے پورا، جس کو ہم ایلیمنٹ ایک لو کا نام دے رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بلونگ کرے گا، بلکہ اس اسٹرکچر کا ایک پارٹ محبت ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ محبت ہی صرف میرج ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ پورا کا پورا جو ایک یہ اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھا جائے. اب جو جتنی بھی سکسیسفل میرجز ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے طریقے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ لوگ، اور کیسے جو ہے وہ رہتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی اچھی میرج ان کی سکسیسفل چل رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں، اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اگر چیزیں ہم اپنی جو ہے وہ کپلز ایڈ کر لیں تو اوبویسلی اچھی سکسیسفل میرجز گزار سکتے ہیں، اچھی لائف گزار سکتے ہیں، ہیپی لائف گزار سکتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں پوائنٹس، وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایموشنلی ایک تو انٹیلیجنٹ ہوں، آپ کو یعنی پتہ ہو میں نے اپنے ایموشنس کو کہاں پہ یوز کرنا ہے، کب ایکسپریس کرنا ہے، کہاں پہ میں نے بولنا ہے. فار ایگزامپل کہاں پہ میں نے غصہ کرنا ہے، کہاں پہ میں نے اپنی خوشی کا اظہار بہت زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہاں پہ میں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے، اپنے ایموشنس کو، یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سائیکولوجیکل میچورٹی ایک منٹ. سائیکولوجیکل میچورٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنے آپ کو، اپنی جو میری ایک سائیکی ہے یا میری اپنی جو سوچ ہے، وہ اس کا میں نے یوز کسی کے سامنے جو میرے سے میچور ہے یا پھر میرے سے میچور ہے یا پھر میرے سے بڑا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ڈفرینٹ اسپیکٹ آف لائف میں میرے زندگی کے مختلف معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر جو میرے ہسبینڈ کی یعنی ان کا ایک میرے ساتھ ریلیشن ہے، وہاں بھی میں نے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے بیہیویئر ڈسپلن، یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے بیہیویئر کو کیسے جو ہے وہ ایکسپریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بلا وجہ غصہ تو نہیں کر رہی، میں جو ہے وہ ہر ٹائم اپنی انا میں تو نہیں رہتی، میں جو ہے وہ میرے بیہیویئر کی وجہ سے جو نیکسٹ پرسن جو ہر ٹائم میرے ساتھ رہ رہا ہے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یا میں اپنے بیہیویئر ایشوز میرے اتنے زیادہ ہیں کہ نیکسٹ جو میرے ساتھ پرسن رہتا ہے یا پھر میرے ساتھ پوری فیملی رہ رہی ہے، وہ میرے بیہیویئر کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور اسی طرح اسپریچول گائیڈنس ہوتی ہے کہ انسان اسپریچولی اپنے آپ کو کتنا ایکٹیو رکھ رہا ہے، اسپریچولی جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ لیڈی ہے، اور جب اس کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ اپنے مسائل سب سے پہلے کس کو پریزنٹ کر رہی ہے اور اس کو اسپریچول سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح کمیونیکیشن سکلز ہوں، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی بات کو کرنا کیسے ہے، منانا کیسے ہے، اور اپنے آپ کو بھی میں نے کیسے کانفیڈنٹلی پریزنٹ کرنا ہے، اور اگلے بندے کو بھی میں نے سننا ہے، اور اگلے بندے سے بھی میں اپنی بات پوری کروانی ہے. یہاں پہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں یہ ہو
غصہ کرنا ہے، بدتمیزی کرنی ہے، اپنی سپریورٹی شو کرنی ہے آپ نے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھے ایسے پوائنٹ. ابھی ہم نے کہا کہ انفیریئر اپنے آپ کو لے جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سپیریئر ہی رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی سے معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے. فیمیل کی ایز اے فیمیل مجھے بھی پتا ہے فیمیل کی جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے، ایک تو ان میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا حکمت عملی سے انہوں نے نہیں بولنا، تھرڈلی جو کہنا ہے وہ کرنا ہی ہے، فورتھ مجھے ہی ہمیشہ جو ہے وہ امپورٹنس ملے، میری جو ویلیو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے کسی کے سامنے. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تباہ بھی کر دیتے ہیں ایک ٹائم پہ. ٹھیک ہے، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی سیلف میں خود اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں اگلے بندے کے لیے کہ اس نے آپ کو عزت کب دینی ہے، اس نے آپ کو کہاں پہ رکھنا ہے، اس نے آپ کو رسپیکٹ کے دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ آپ خود اس کو پرمیشن دیتے ہو. ٹھیک ہے، بیکاز جس کے ساتھ انسان نے رہنا ہوتا ہے یا جن کے ساتھ انسان رہ رہا ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. یا ہم ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرشتے ہیں اور فرشتوں سے جو ہے وہ غلطیاں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان سے بھی غلطیاں نہیں ہوں گی. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مسٹیکس کریں گے، ہم بھی مسٹیکس کریں گے. لیکن ان سے کیسے اپنی میرج لائف کو ریکور کرنا ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کو ہم نے جو ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے، موسٹ یوتھ ہماری جو ہے اور ایون ڈیڈ کے جو میرڈ کپلز بھی ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ میرج از ٹوٹلی اباؤٹ فیلنگ. یعنی ہم انٹر ہوتے ہیں میرج میں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فیلنگز ہیں یہ، اور بڑے جو ہے وہ اچھے شہانہ خواب دکھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا سوشل میڈیا بھی ہمیں پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس رسپانسبلٹی میں تو اس کو رسپانسبلٹی سے بھی بڑھ کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اللہ تعالیٰ اس قابل بناتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اس کے لیے جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رسپانسبلٹی دے رہے ہیں اور اس رسپانسبلٹی کو آپ کیری کرنے کے رسپانسبل ہو چکے ہیں تو آپ کو وہاں پہ انٹرنس مل رہی ہے نا. ٹھیک ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی. اب یہاں بھی اب آپ کا کام آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پالش کر کے وہاں پہ انٹر کرتے ہو، یا پھر آپ جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ویری فیو جو ہے وہ ہمارے پاس پیپل جو اس جو ہے وہ میرج لائف میں انٹر ہوتے ہیں ٹریننگ کے ساتھ، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کے بعد. تو اس وجہ سے میرج از ناٹ اباؤٹ کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی ایموشنل ڈرائیو ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہاں پہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گی کہ یہ کوئی ایموشنل ایڈوائس ہے. آپ نے ایز اے فیمیل اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور اپنے آپ کی جو اسٹرانگنیس ہے نا اس کو بریک نہیں ہونے دینا ہوتا. ٹھیک ہے، اور آپ کی ایز اے فیمیل اسٹرانگنیس یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ رونا شروع کر دیں اور اپنا جو دل ہے اس کو نازک کر لیں اور ہر ٹائم باتوں کا بوجھ اپنے اندر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو رسپانسبلٹی دی ہے وہ بہت ہیوی اور بہت بڑی ہے، چونکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے آنے والی نسل کو بھی کیری آؤٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتی ہے ان کے انفلوئنس کو اگر وہ نیگیٹو ہے اپنے اندر ایبزورب بھی نہیں ہونے دینا. اب حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا ہے تاکہ لائف بھی اس کی ڈسٹرب نہ ہو، اور اس کے ساتھ جو اس کے ہسبینڈ کی لائف ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایفیکٹ نہ آ جائے اس کی وجہ سے. یہ رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیمیل کو دی ہوئی ہے. اور پھر اس میں ظاہری سی بات ہے اس کو سپورٹ جو مل رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، جتنی وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہے یا پھر جتنا اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے اسی طرح اس کو اپنے ہسبینڈ سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے پیرنٹس اچھے ہیں تو وہ ویل اینڈ گڈ دیں، اگر نہیں تو پھر یہاں پہ ہم یہی اپنے جو ہے وہ ینگسٹر کو سمجھاتے ہوتے ہیں کہ نہیں ڈسکس کریں. اگر آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے نا، آپ کو غلط مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں پہ آپ نے کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک پوائنٹ ہی کافی ہوتا ہے.
کوئی ایک انسان آپ کو ایک فکرہ کہہ دے نا وہی کافی ہوتا ہے، گھر اسی سے خراب ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ رکھنا ہوتا ہے وہاں پہ پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ جو ہے وہ اتنی زیادہ کانفلکٹس کے ساتھ بھی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہو، بیکاز پتہ ہے نا رکھنا ہے، لیکن جہاں پہ خراب ہونا ہے اس کا نہیں پتہ چلتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ریلیشن شپ بریکس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا پیار دیا تھا یار، ایک لمحے میں بریک ہو گیا، یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ پاسبل ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، بیکاز وی آر ہیومن. ہماری نیچر بدلتے ٹائم نہیں لگتا، ہمارے ایموشنز بدلتے ٹائم نہیں لگتا، ہمیں چیزوں کو مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا نا اس وجہ سے. تو ہمیشہ، اور سیکنڈلی ایک بات امپورٹنٹ اس میں یہ بھی ہے، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اچھی میرج اور ہر میرج کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، میرجز جو جتنے بھی میرج کپل ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے چاہتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، بیکاز یہ سب سے بڑا جو اس کو سکون اور ہتھیار ہے نا، یہ دو میاں بیوی کے درمیان جو نکاح کا ایک بندھن ہوتا ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے، اور سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو سب سے بڑا ان کا ہوتا ہے، ان کو ہولڈ کرتا ہے، ان کو جا کے بتاتے ہیں نا ہم نے دو میاں بیوی کے درمیان جو ایک رشتہ تھا نا نکاح کو، اس کو ختم کروایا. تو وہ کہتا ہے کہ سارے کام ایک سائڈ پہ ہیں جو آپ لوگ کرتے ہو، زنا ہو گیا، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ بھی ایک سائڈ پہ، لیکن اس سے بھی بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نے دو میاں بیوی کا جو ایک نکاح کا رشتہ تھا نا اس کو توڑوا دیا، اس کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ایموشنز تو ہر انسان کو آ رہی ہیں، لیکن ایموشنز کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور میرج کو ایز اے پریکٹیکل میرج ٹریننگ کے طور پر لیا جائے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ اوبویسلی جیسے رول ہسبینڈ کا ہوتا ہے، وائف کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی ہمارا سیشن آج کا ہے بھی اسی لیے، تو اس وجہ سے ہم زیادہ پوائنٹس کو اسی پرسپیکٹیو سے ہائی لائٹ کریں گے. تو وائف جو ہوتی ہے، بیوی، وہ جسٹ ایک پارٹنر نہیں ہوتا، بلکہ ہم کیا ہیں، ہمارا جو ایک اپنی سیلف ہے وہ ایک پورا کا پورا جو ہمارا پارٹنر ہے اس کے لیے ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، اور ایموشنل کو بیلنس کرنا جہاں پہ وہ سیکھے گا، جہاں پہ اس کی گروتھ اس کی وجہ سے ہوگی، یعنی میل کی جو ہسبینڈ کی آپ کی گروتھ ہوتی ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس کو اتنی چیزیں بتاتے ہو کہ وہ اس کی یعنی اس کی ٹریننگ میں پہلے اس کی تربیت میں نہیں سکھائی جاتی، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ جس طرح آپ کا مائنڈ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ سے گروتھ ان کی ہو، تو آپ ان کو ویسی ٹریننگ دو نا، ویسا ان کو احساس دو، ویسی محبت دو، ویسی ان کی ڈسکشن آپ کی ان کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ انوائرمنٹ ہیلدی نہیں ہے نا وہاں پہ گروتھ ہیلدی نہیں ہوتی. ان کی گروتھ، ان کا ٹائم پیریڈ زیادہ اپنی مدر اینڈ فادر کے ساتھ بھی نہیں شادی کے بعد گزرتا ہے جتنا آپ کے ساتھ گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انوائرمنٹ جتنا ہیلدی ہوگا، میرج اتنی زیادہ جو ہے وہ سروائیو کرے گی، اتنی زیادہ جو ہے وہ سٹارمز نہیں ہوں گے، اتنی زیادہ کانفلکٹس نہیں ہوں گی، اتنی زیادہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے میں ہوگی. آپ دونوں کا بانڈ جو ہوتا ہے نا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کا جو بانڈ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. باقی آپ کی پوری فیملی بھی مل کے اس کو بریک کرنے کی کوشش کرے، وہ نہیں ہوگا جب تک آپ دونوں اندر سے اسٹرانگ ہیں. وہ کہتے ہوتے ہیں نا، جب برتن اندر سے خالی ہوگا نا تو باہر سے اس کو جو ہوتا ہے نا ایفیکٹ کرنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جب اندر سے برتن بھرا ہوا ہے نا تو آپ باہر سے اس کو 1000 کوششیں کر لیں وہ نہیں ٹوٹ پائے گا. اور اتنا ہی مضبوط آپ نے انٹرنلی اپنے آپ کو دونوں نے کرنا ہوتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھی میرج لائف کو گزار رہے ہوتے ہو. تو یہاں پہ زیادہ رول جو ہے وہ اوبویسلی وائف کا ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہری سی بات ہے ہسبینڈ کا بھی ہوتا ہے، لیکن وائف کا بھی ہوتا ہے. اور اب دیکھیں ایموشنز جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں فیمیل کو. ٹھیک ہے، تو ایموشنز کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اگر یہ ٹاکسک ہو جائے نا تو وہاں پہ پھر محبت نہیں رہتی، محبت کولیپس کر جاتی ہے.
اور انسان جو ہے نا وہ اس انوائرمنٹ میں زبردستی گھٹن جہاں پہ ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. انسان آپ کو دے گا تو صحیح وہ چیز، لیکن وہ جس طرح سے ایک اندر سے انسان اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ نہیں دیتا، پھر وہ چیز ختم ہونے لگ جاتی ہے. زبردستی ایک جو میرج لائف ہوتی ہے نا اس کو لے کر چلنا پڑ رہا. اب جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ کچھ پوائنٹس بتائے تھے، مزید اب پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے نا، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے سائیکالوجی جو ہوتی ہے میرج کی وہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں پانی پی. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا جو کچھ ٹروتھ ہوتے ہیں اباؤٹ مین جن کو جاننا ضروری ہے، لیکن یہ موسٹ آف دی ٹائم ہائڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. مین کی پرسنالٹی ہے ایسی کہ وہ جو ہے نا وہ چیزیں اپنی چھپا کے رکھتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے اس کو ملے. اگر اس کی میرج لائف میں وہ چیزیں اس کو ملے نا تو وہ آپ کو بہت رسپیکٹ دے گا، بہت آپ کی عزت کرے گا، اور آپ کے لیے صرف فیملی سے نہیں پوری دنیا سے بھی لڑے گا. وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ جو ہے وہ ہے اس کو ایموشنل نیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اپنی وائف سے. کیا ایک تو اس نیڈ میں یہ ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ دے، عزت دے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے اپنے کمرے تک اس کو محدود رکھیں، باہر نہ لے کر جائیں اس افیکٹ کو. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا یہ ہوتا ہے ان کا کہ اپریسیشن. ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کو یہ ہوگا کہ مجھے اپریسیشن بہت زیادہ ملے. یعنی انہوں نے، اب دیکھیں جو مرد ہوتا ہے نا اس کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے، ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آپ نے گھر میں دیکھا ہے کہ جو مرد ہے نا اس کو فادر سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایون ڈانٹ بھی پڑتی ہے، ایون ڈیڈ کے جب گروتھ ہو رہی ہوتی مار بھی پڑ جاتی. لیکن بچیوں کو کبھی دیکھا مار پڑتی ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑتی. بچیاں تو پیار میں ہی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں اور پیار پیار میں ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن مرد کو بچپن سے ہی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی تو ایسا انسان ہو کہ جو مجھے بھی کہے کہ واقعی تم نے یہ کیا ہے، جو مجھے بھی اپریشیٹ کرے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، جو مجھے بھی جو ہے وہ احساس دلوائے کہ واقعی تم انمول ہو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک انسان کو یہ تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو پورا ویک یا پورا منتھ کہنے لگ جائیں کہ بیٹا یو آر ویری انٹیلیجنٹ، آپ کے جیسا بچہ تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت رکھی ہے میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں ہے، تو آپ کو اس کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار واقعی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ ہسبینڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وائف ایٹ لیسٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو اپریشیٹ کرے اور مانے کہ یس آپ نے ایسا کیا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ جو چیزیں اس نے نانف کا پورا کرنا ہے آپ کو لا کے دینی ہے، تو وائف کا آگے سے بڑا عجیب رسپانس ہوتا ہے، کہتی پھر کیا ہوا، سارے مرد ہی کرتے ہیں، اگر تم نے کر لیا تو یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے. اٹس ویری رانگ. ٹھیک ہے، اس کو اپریسیشن چاہیے، آپ کے لیے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں اپریسیشن چاہیے انہیں. ٹھیک ہے، آپ اپریشیٹ کریں کہ میں مانتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی اچیومنٹ ہے اس پہ اپریشیٹ کریں، جو وہ آپ کو پورا کر رہے ہیں آپ کی ضرورت زندگی کو، اس پہ اپریشیٹ کریں. ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ایموشنل سیفٹی جو ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے، ایموشنل سیفٹی ان دیٹ سینس کہ دیکھیں
آپ غصے میں ہیں نا تو آپ خاموش ہو جائیں، اپنی ایموشنز کی ٹریننگ کریں. شادی سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی، ایموشنل انٹیلیجنس کا ہم نے پہلے بھی کورس آپ کو شیئر کیا تھا، اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے، ایموشنلی انٹیلیجنس سیکھیں. آپ نے اپنی ایموشنز سے ان کو سیفٹی کیسے دینی ہے یہ سیکھیں. جو شادی کے پہلے والی لائف ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں انسان اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے، سبلنگس کے ساتھ رہتا ہے. سیکھنا تو وہیں پہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، وہیں سے ٹریننگ سٹارٹ کرنی چاہیے. لیکن ہمارے گھر والے ہمیں اتنا لاڈ پیار میں رکھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی ٹریننگ سکھاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی نا، ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ٹریننگ دی نہیں جاتی، اور پھر ہم سارا جو الزام ہوتا ہے جا کے اگلے گھر پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ٹھیک، ان لوگوں نے ہماری بچی کو ٹھیک نہیں رکھا. وجہ ہماری بھی تو ہوتی ہے. ہماری ٹریننگ کہاں کروائی جاتی ہے ایموشنل سیفٹی کی؟ ہمیں کہاں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اس کو اپریشیٹ کرو، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ بھی ہے، کچھ مدرس جو کرتی ہیں وہ تھوڑا بہت بتا دیتی ہیں رفلی سا، بس یہی ہے. اور غلط سائیکی ڈیولپ کی جاتی ہے. چپ رہنا ہے تم نے، زیادہ سے زیادہ یہ سکھایا جاتا ہے، اور اپنا گھر بچا لینا. یہ کوئی نہیں ہوتا ایسے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، اپنی بچیوں کو اسٹرانگنیس کی طرف لے کر جائیں، لیکن ایک پرسپیکٹو سے ٹریننگ دیں نا. آنکھیں بند کر کے تو انہیں کہہ دینا کہ جی ایسے کر لیں. اب یہاں پہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو ایموشنل سیفٹی بھی کوئی نہیں سکھاتے. وہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چلے عورت کا نا ایک پیٹرن رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے جو ہوتی ہیں نا ایموشنز، وہ پیک پہ چلے جاتی ہیں. ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ وہ بہت ڈاؤن چلے جاتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ نارملائز ہوتی ہیں. اور جب وہ نارملائز ہوتی ہیں وہ کچھ ڈیز ہوتے ہیں، پھر جو باقی کے ڈیز ہوتے ہیں ان کو کیسے مینٹین کیا جائے. ایموشن کو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک یہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ایموشنز ہیں نا، ان کو آپ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو. کیسے؟ اس میں آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرو، اس کو پورا انڈرسٹینڈ کرو، اس کے پوری کلاسز لو، کورسز لو. ٹھیک ہے، اور ایکسرسائز آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے. جتنی اچھی ایکسرسائز آپ کرو گے، جتنی ڈیلی بیسس پہ کرو گے، اتنا زیادہ آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے لگ جاؤ گے. ایموشنلی اسٹرانگ ہوگے تو اوبیسلی اگلے پرسن کو جا کے ایموشنل سیفٹی آپ نے پرووائڈ کرنی. اگر نہیں ہوگی تو آپ اس کو بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے گھر میں پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. پیسفل انوائرمنٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ جب آپ خود پیسفل ہوتے ہو. ٹھیک ہے، آپ پرسکون نہیں ہے، آپ نے کسی کو کیا سکون پرووائڈ کرنا ہے؟ تو اپنا سکون کس طرح سے رکھنا ہے اپنے اندر، اس کا کنیکشن ہر اس پوائنٹ کے ساتھ ہے جو ہم نے پریویسلی جو ہے وہ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، اور اپنی فیلنگ کو کہاں پہ ویلیو دینی ہے. فیمیل میں بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، ہر جگہ پہ اپنی فیلنگس کا ایکسپریشن کرنے لگ جاتی ہیں. یو آر اسٹرانگ وومین، اپنی فیلنگس کو وہاں پہ پریزنٹ کرے جہاں پہ آپ کو ویلیو مل رہی ہے. ہر جگہ پہ اپنی فیلنگس کو پریزنٹ کرنا یہ ویکنیس کی نشانی ہوتی ہے. یعنی آپ ہر ٹائم ہی جو ہے وہ کہنے لگ جائیں کہ میرا یہ دل کر رہا ہے، میرا یہ موڈ ہے، میری یہ ایموشنز ہیں. ایسے نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ کافی زیادہ اس سے ہی کور ہو جاتا ہے جب آپ ایک ردم کے ساتھ اپنی میرج سے پہلے اپنی ٹریننگ کو لے کر چل رہے ہوتے ہو نا. تو یہ جو ایموشنز ہیں، یہ جو فیلنگز ہیں، یہ تبھی جو ہے وہ ان کی ایک پیٹرن ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. اب بہت سی جو میرج لائف ہوتی ہے نا، اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو انوائرمنٹ گھٹن والا ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. کچھ میرجز میں بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ لڑائیاں بڑی بڑی نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ والا سسٹم بھی چلتا ہے. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ لڑائی ہوئی دونوں طرف سے، اور پھر جو ہے وہ یا فیملی انوالومنٹ ہوئی تو رشتہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میرج لائف جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے.
اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہوتی ہے. ایک بہت معمولی سی غلطی جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہوتی، پتہ ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ آپ ڈس ریسپیکٹ کرتے ہو، آپ جو ہے وہ اس کی بےعزتی کر رہے ہو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو جو ہے وہ ویلیو نہیں دے رہے، آپ جو ہے اس کو ایسے شو کروا رہے ہو جیسے اس کی رسپیکٹ آپ کی نظروں میں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ڈیلی بیسس پہ کوئی چیز تھوڑی تھوڑی دی جائے تو وہ ایک ٹائم پہ آ کے بہت بڑی بن جاتی ہے، اور پھر آہستہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لو میرجز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پسند سے کروائی ہے یار، پھر بھی کیوں ایسا ہوا؟ پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے، میرج پورا سٹرکچر ہے، اس کو آپ صرف ایک بیس پہ لے کر چل ہی نہیں سکتے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک جو چھوٹا سا پوائنٹ ہے نا، ڈیلی بیسس پہ جہاں پہ رسپیکٹ تھوڑی تھوڑی کم ہو رہی ہے نا، وہاں پہ پھر اچانک سے ڈس اپیرنس بھی ہو سکتی ہے. اس کو بھی یاد رکھیں. ایک آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک مرد، وہ فائنینشیل سٹریس کو سروائیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایموشنلی اگر اس کو سپورٹ نہ ملے، یا پھر ایموشنل سرکمسٹانسز اس کے گھر کے اندر کریٹیسزم چل رہا ہے نا ایموشنز کا، اور وہ ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے. یعنی وہ گھر آیا، میری والدہ نے، آپ کی والدہ نے مجھے ایسے کہا، آپ کی سسٹر نے مجھے ایسے کہا. وہ گھر آیا، اس کا موڈ نہیں ٹھیک، وہ رو رہی ہے. گھر آیا، میرے سے نہیں ہوتا، آپ ایسے ہی کرتے ہو، آپ لیٹ آتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ نے کب آنا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، ساری فیمیل ایسے کرتی ہیں. تو یہ غلط ہے نا، ایموشنز کو ہی بیلنس کرنا ہے نا. ایموشنل کریٹیسزم یہی تو ہوتا ہے. اچھا، اب وہ کانسٹنٹلی جب وہ اس کو فیس کرتا ہے نا، تو یہ چیز نہیں اس سے برداشت ہوتی. وہ باتوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، وہ فائنینشیل سٹریس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، وہ بزنس کانفلکٹ کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، وہ معاشرے سے آپ کی خاطر باتیں برداشت کر سکتا ہے، وہ ہر بوجھ اٹھا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے جو اس کو جو چیز توڑتی ہے نا، وہ ورڈز ہیں، وہ ایموشنز ہیں، وہ فیلنگز ہیں، یہ اس کو توڑ دیتی ہیں بس. تو جہاں پہ وہ پورا دن باہر ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وٹ ایور، جہاں پہ بھی انسان کام کرتا ہے، بزنس ہے یا پھر ہاسپٹل ہے یا پھر اسکول ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں انسان، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے گھر آنا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے، وہ ان دیٹ سینس کہ جہاں پہ اس نے جانا ہے نا، وہاں پہ اس کو اپنی عزت خود بنانی پڑتی ہے. یہ ہمارا یورپ نہیں ہے. یورپ میں مرد کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سپیریورٹی مرد کو دی جاتی ہے، لیکن دیکھیں وہاں پہ عورت کی عزت نہیں ہوتی. اور جہاں پہ جو ہے وہ یورپ میں جب آپ عورت کو وہاں پہ اپنی عزت خود بنانی پڑتی ہے، یہاں پہ مرد کو اسلام نے عورت کو بڑی امپورٹنس اور بڑا جو ہے وہ ایک طرح سے کہیں کہ اس کو گھر کی ملکہ کہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو معاشرے میں بھی بڑی عزت دی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر کہیں پہ جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیمیل نے اپنے آپ کو ایک فیمیل سمجھ کے وہ لے کر باہر گئی ہے، اپنی باؤنڈریز اس کو پتہ ہے کہ میں نے کراس نہیں کرنی، میں نے کیسے اپنے آپ کو لے کر جانا ہے اسلام کی محدود دائرہ کار میں رہتے ہوئے. آپ دیکھو گے کہ جو وہاں پہ اگر میلز کا گروپ کھڑا ہوا ہے نا، 2-3 میلز کا گروپ بھی کھڑا ہوا ہے، ان کی نظریں جھک جائیں گی کیونکہ عورت ہے، عورت کی عزت. لیکن مرد کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مرد نے جانا ہے، اس کو 2-3 باتیں وہاں سے بھی سننے کو مل جانی ہے، اس کو ٹونٹ وہاں سے بھی کیا جانا ہے. جب اس نے کلاس میں جانا ہے تو اس سے پہلے اس نے اپنے جو ہے وہ ایچ او ڈی سے یا ٹیچر سے یا اپنے سینئر سے ملنا ہے، تو وہاں سے بھی اس کو 2-3 باتیں سننے کو مل جانی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو بےعزتی بھی اس کی کر دیتے ہیں سب کے سامنے. فیمیل کی بےعزتی آپ نے دیکھا ایسے نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں. یہ جو ہے وہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، ٹھیک ہے، کرنی تو دونوں کی نہیں چاہیے، اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایسا کرتا ہے. اور پھر وہ جہاں پہ بزنس کرتا ہے وہاں پہ بھی اس کو بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو گھر ہی صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آ کے اس مرد نے سکون لینا ہے. اب جب گھر میں ہی اس کو جو ہے وہ ریکوری زون نہیں مل رہا، تو پھر آپ بتائیں وہ پھر وہاں پہ وہ یہ چاہے گا نا کہ سکون ہو، ایک سے نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے دوسری سے وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے. اور پھر اس انوائرمنٹ میں اگر گھر والے بھی ایسے ہیں، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، پھر اس کو چھوڑ کے ہی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام پورا کرنا ہے. اور پھر اگر وہ کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے تو پھر تو پورا کام ہو چکا ہے.
تو یہاں پہ اس وجہ سے اپنی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ پورا کا پورا پرسپیکٹو جو میں نے آپ کو سمجھایا اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کچھ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے کچھ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں جو میرج کو ختم کرتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ مسٹیکس یہ ہوتی ہیں ہمیشہ کریکشن ڈھونڈنا، کانسٹینٹ کریکشن، ٹھیک ہے، ہر بات میں کریکشن، یعنی اپنے ہسبینڈ کو یہ فیل کروانا کہ آپ میرے لیے انف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی ٹون صحیح نہیں ہے، آپ کی ہیبٹس اچھی نہیں لگتی مجھے، آپ کے ڈیسیژن اچھے نہیں لگتے، آپ کے ریلیٹیوز اچھے نہیں لگتے مجھے، انہیں ہر ٹائم یہ فیلنگ کروانا، یہ برا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار میں اس قابل ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک ٹائم پہ تو چلیں ہو گیا انسان اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے اسٹارٹنگ میں، کیونکہ تب محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ذمہ داریاں اور ساری چیزیں بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور وہ انوائرمنٹ بھی ویسا نہیں رہتا نا، تو یوز ٹو ہو جاتی ہے ہر چیز، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں، یا پھر یہ میرے قابل نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کام تو اب ہو گئی۔ اس وجہ سے اوائڈ کریں ہمیشہ، کانسٹنٹ کریکشن ہم آپ کے رشتے کو تباہ کر دے گی۔ اپنی اگر ان کی ٹون بہتر نہیں ہے، انداز ہوتا ہے کوئی سمجھانے کا، طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بتانے کا، آپ کو نہیں اچھا لگا، ٹھیک ہے، فوراً سے نہیں کسی کو بھی بتایا جاتا، یہ تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بچے کو بھی فوراً نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، ڈانٹا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، فوراً سے نہیں اس کو کہنا، اپنی آواز کو نیچے رکھو، غلطی کرتے ہیں ہم ایسے کر کے، ہیبٹس کچھ اس کی ہوتی ہیں جو نہیں اچھی، جہاں پہ وہ ڈیسیژن اچھے نہیں لیتا، یا جہاں پہ اس کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ آپ کو کانسٹنٹلی تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوگا، یعنی آپ جو ہے نا اپریسیشن اس کو دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنا جو بھی آپ کو مسئلہ ہے نا اس کو رکھیں گے آگے، یعنی پہلے اپنی بات اس کی بات مانی، پھر اپنی منوانی، اپنی بات کو آپ نے اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ پہلے اس کی جو تھکن ہے، اس کے جو سارے دن کی یعنی جو باتیں ہیں وہ سنیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد باتوں باتوں میں اس کو کہیں کہ مجھے نا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کو چینج نہ کر لیں، ہم اس کو ایسے نہ کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہمارے NLP کے کافی اسٹوڈینٹس ہوں گے، ان کو کافی ٹریننگ کروائی گئی نا اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے نا تو پہلے اس کی سنیں، اس کو پیار دیں، اس کو محبت دیں، وہ سمجھے کہ یار اس کے بغیر تو میری بیوی کی تو مجھے جتنا سمجھتی ہے نا مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ انفیریئر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انفیریئر کمپلیکس میں آپ جا رہے ہو یا آپ کی جو ہے وہ سپیریورٹی کم ہو رہی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، تو یہاں پہ ہم ایز اے وائف کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر اس کو کریکٹ بھی کر رہے ہیں، اپریسیشن کے بغیر کر رہے ہیں نا تو وہ ایک ریجیکشن بن جاتا ہے، انا سمجھی جاتی ہے، اور پبلکلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن پبلکلی جو ہے وہ کریکشن نہیں کی جاتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کریکشن ہمیشہ پرائیویٹ ٹائم میں ہوتی ہے، لیکن اپریسیشن ہمیشہ پبلکلی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو الٹی ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر میرج کانفلکٹ ہونے ہی ہوتے ہیں۔ اب سیکنڈ کیا ہوتا ہے، اب ہم ایموشنلی اوور اپنا جو ریئیکشن ہے نا اوور دے رہے ہوتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ایشوز چھوٹے ہیں لیکن ہم انہیں ڈرامیٹیکل کانفلکٹ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، بڑا ڈرامہ بنا کے، پھر
ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی فیمیل ایسے کرتی ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا ہے. اٹینشنز گین کرنے کے لیے ہم نے ایسے کیسز ہاسپٹل میں بھی دیکھے ہیں, ہوتا ہے ایسے. اٹینشن گین کرنے کے لیے درد پیٹ میں ہوئی ہے لیکن بنا لی ایسے کہ پتہ نہیں کیسی درد ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے, موسٹ آف دی فیمیل ایسے کرتی ہیں کہ اپنی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر کے پریزنٹ کرتی ہیں اور اس کو ڈرامہ کانفلکٹ کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ غلط ہے. یہ چیز جو ایموشنل اوور ریئیکشن ہے نا, یہ چیز کیا کرے گی, آپ کی میرج لائف کو اتنا بریک کر دے گی کہ آپ کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہوا کیا. تو اس وجہ سے برین جو ہوتا ہے نا ہمارا, اس نے ایموشنل انٹینسٹی کی کہاں پہ جا کے ایموشنز جو ہیں وہ اس نے مجھے یوز کیے تھے میرے اوپر, یہ اس کو جو ہے وہ فیل کرتا ہے. لوجیکل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا برین کا. برین نے کیا چیز جو ہے وہ کیچ کرنی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ایموشن کی انٹینسٹی جو ہے نا, انٹینسٹی جتنی تھی اس نے میرے اوپر کیسے وار کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایموشنز کی یہ ساری گیم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے برین کو, ہمارا جو برین ہے نا ایموشنل کی انٹینسٹی کو بڑا یاد رکھ. آپ دیکھیں, آپ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, فار ایگزامپل آپ کی شادی ہوئی ہے, شادی کے پہلے دن جو آپ کا کانفلکٹ ہوا نا, ٹھیک ہے, وہ پیار کا تھا یا پھر وہ غصے کا تھا, وہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا. کیوں؟ کوئی لاجک تھا؟ کوئی نہیں لاجک تھا, ایموشنل انٹینسٹی تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارا برین ان چیزوں کو بڑا یاد رکھتا ہے جس میں انٹینسٹی اس کو ایموشنلی زیادہ ملتی ہے. اس وجہ سے اوور ریئیکشن ہمیشہ میرج لائف کو توڑتی ہے. ریپیٹڈ ایموشنز اگر وہ ہوں گے تو وہ تو ایکسپولین بن جائے گا, ٹریننگ پھر اس کی ہو جائے گی برین کی. تو پھر ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو بھی پھر ایسے ہی کرتا ہے. جب اس نے اپنے اندر سے چیزیں نکالنی ہے نا, وہ جتنی آپ کی وہ اندر جا رہی ہے نا, اس کو ڈبل ٹرپل کر کے نکالے گا, کیونکہ نیچر ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بہت کم مرد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وائف جو ہے اس کی نیچر ایسی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں, ٹریننگ کرنی ہے ہم نے اپنی, تاکہ ایز اے اسٹرانگ وومن ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے کانفلکٹس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. چونکہ آگے آنے والے پرسن کی ٹریننگ بھی آپ کر سکتے ہو, یہ آپ کے اوپر ہے, اور آگے آنے والے پرسن کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہو, یہ بھی آپ کے اوپر ہے. اور انسان کو انسان ہی بہتر کرتا ہے. ہم تو امت بھی ایسی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہمیں انسانوں کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت اور نیکی کی طرف لے کر جانا. ہم سے تو اپنے گھر والے نہیں سنبھالے جا رہے ہوتے, ہم سے تو جس کے ساتھ ہم نے رہنا وہ نہیں سنبھالا جاتا, ہم نے پوری دنیا کی کیا ٹریننگ کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں, یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹریننگ کی ذمہ داری آپ کو دے دی. اسی سوچ کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی ٹریننگ بھی کریں, تاکہ پھر کل کو جب اس کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ جائے نا, تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس کی ٹریننگ کر کے اپنے ساتھ اس کو لے کر کیسے چلنا ہے. یہ سمجھداری ہوتی ہے, یہ حکمت عملی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اب جب دیکھیں ایموشنلی آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے نا, اور اس طرح سے آپ ڈرامیٹک کانفلکٹس ہمیشہ بنا کر رکھتے ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرامہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرامہ, تو وہاں پہ سکون تو ختم نا, ٹھیک ہے. کبھی کسی کو کال کر کے بتا دیا ہائے میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا, پھر اس کو اتنا بڑا ڈرامہ کریے. ختم کریں ان چیزوں کو, کب تک چلنا ہے یہ سارا کچھ. یہ تو دیکھیں آپ اپنے گھر کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں. یہاں پہ اپنی جو ٹریننگ ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جب آپ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے تو پھر اس انٹیمیسی ٹائم کا بھی فائدہ, وہ بھی خراب, ٹھیک ہے. پھر اس سے جنریشنز بھی ویسی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو انٹیمیسی کو افیکٹ ایموشنز جتنا کرتی ہیں, اتنا جو ہے وہ افیکٹ انسان کو کسی چیز سے ہو نہیں رہا ہوتا. اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کمپیریزن بہت بڑی غلطی ہے فیمیل کی دوسرے مردوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا, وہ انسان ہماری فیملی کے, آپ نے وہ انکل دیکھے ہیں, آپ نے وہ بھائی دیکھے, وہ کتنے اچھے ہیں, آپ بھی ان کی طرح ہو جائے. واٹ از دس؟ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے آپ کو جو مرد دیا ہے, اللہ نے آپ کو کچھ, آپ کو دیکھتے ہوئے اس کی رسپانسبلٹی آپ کو دی ہے نا,
कुछ देखते हुए आपका रिश्ता उसके साथ बनाया है ना, ये क्या मतलब हुआ कि आप जो है ना वो उसको दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाए? ये कौन सी इज्जत है, ये कौन सा बिहेवियर है? इस्लाम तो इस लेवल पे जाके कहता है कि आप जो है वो एक इंसान को भी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर ना करें, और आप कितनी बड़ी गलती करें, पूरे के पूरे मर्द को, जो वो भी जिस जिसको अल्लाह ने आपका हाकिम बना दिया, उसको कंपेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल ऐसे करती हैं, तो ये बड़ी गलती है, ऐसे नहीं करना होता। कंपैरिजन आपकी मैरिज को ब्रेक करता है, रिलेटिव्स के साथ कंपेयर करना, या फिर जो है वो सोशल मीडिया पे इसी तरह मैंने देखा है कि मेल भी इसमें इस तरह कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं सोशल मीडिया पे कि मुझे इस तरह का मर्द पसंद है, आप इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी को कैरी कर लें, आप जो है वो इस तरह से अपने आप को बना लें, आपको इस तरह बनना चाहिए, मैं तो अपना जो है ना रोल मॉडल इसको देखती हूँ, तो आप भी इस तरह के बने। डेट्स रॉन्ग, ठीक है? ये एक ऐसा कंपैरिजन जो है वो मेल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, मेल की साइकोलॉजी वो जो है ना उसकी साइकोलॉजी में, ये एक ऐसा पॉइजन होता है कि जो उसको बहुत जल्दी तबाह करता है। यानी जहाँ पे कंपैरिजन आ गया ना, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं करता। उसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, वो कहता है कि यार कैसी औरत है जो हर टाइम मुझे कंपेयर ही करती रहती। अब यहाँ पे ना ये एक बात होती है, जो है वो मेच्योर पर्सनैलिटीज जिनकी होती है ना, जिन मेल्स की मेच्योर पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी वाइफ को भी समझा देते हैं, और वो खुद भी जो है वो इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं करते। लेकिन जहाँ पे वो इंसान भी इमेच्योर है और आपने भी इमेच्योर बात कर दी, तो वहाँ पे तो फिर तबाही आएगी ना। तो इस वजह से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है कि अगर जो है वो दोनों की ट्रेनिंग नहीं हुई हुई ना, तो एक इंसान तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जाएगा। कहते तो हम यही हैं, ठीक है? यानी ट्रेनिंग दोनों की ही हो। यहाँ पे स्पेशली हम डिस्कशन करें अबाउट वुमेन का, यानी ये टॉपिक हमने रखा हुआ है ना फीमेल्स के लिए। तो इस वजह से हम उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरा पर्सपेक्टिव भी आप भूल जाएंगे। ट्रेनिंग दोनों की ही होगी तो अच्छा घर, बहुत अच्छी रिश्ते, बहुत अच्छा जो है वो एक खानदान को आप लेकर चलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ से होंगे। इस वजह से ये जो गलती होती है कंपैरिजन की फीमेल में, तो ये मोस्ट ऑफ द फीमेल में ये नहीं करनी होती है। आपने हर पर्सपेक्टिव से नहीं करनी, ना तो दूसरे मर्दों के पर्सपेक्टिव से, ना रिलेटिव्स के पर्सपेक्टिव से, ना ही जो है वो अपने लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे कुछ गलती ऐसे भी हो जाती है कि हम अपने फादर के साथ भी कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी जो होती है ना, वो कुछ मर्द को जो इमेच्योर होते हैं, या फिर जो उनकी सेंस इस यानी कि जो है वो इस पर्सपेक्टिव से उनको बुरी लग रही होती है, तो ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है? वैसे भी हर इंसान की जो साइकी होती है वो, यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो मेरे हस्बैंड ये कहने लग जाए कि आपसे ज़्यादा जो है वो मुझे हमारी फैमिली में वो जो लड़की है ना वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगेगा? ये नहीं लगेगा। मैं कहूँगी क्यों? ठीक है, वह मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि नहीं, ऐसे नहीं आपको करना चाहिए ना, आप मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसे? तो जो मेच्योर इंसान होता है वो तो ऐसा करता ही नहीं है, तो इसमें मेच्योरिटी आपने भी दिखानी है, करेंगे ही नहीं, ठीक है? और बाय द वे ऐसे कहा भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है ना, इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है एक समझदार बीवी की, वो कैसी होनी चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप वर्ड यूज़ करते हो ना इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंट एक समझदार बीवी का ये नहीं होता कि वो खामोश रहे, खामोशी से चीज़ों को जो है वो देखे। इसका मतलब ये होता है कि आपको इमोशनल स्ट्रेटजीज का पता हो, ठीक है? और जिस तरह फॉर एग्जांपल उसको पता है कि जब मैंने अपने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करनी है, बोलना है, तो मैंने कैसे बोलना है, ठीक है? वो सोचे बोलने से पहले कि जो मेरा रिएक्शन है या जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी मैरिज लाइफ को तबाह करेगा या फिर मजबूत करेगा। बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है बोलने से पहले।
یا اپنا ریئیکشن دینے سے پہلے یہ ایک جو بات ہوتی ہے نا، اس کو یاد رکھیں. اب ایموشنل سیلف کنٹرول آپ کو پتا ہو. جو اسٹرانگ وائفس ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جو سمجھدار مضبوط بیویاں ہوتی ہیں، وہ لاؤڈ نہیں ہوتی. اپنی سپیریورٹی، جو آپ نے سپیریئر پن اپنا شو کرنا ہوتا ہے نا، تو اپنے آپ کو پریزنٹ آپ نے کرنا ہے نا، وہ لاؤڈ ہو کے، وہ شاؤٹنگ کر کے نہیں شو کیا جاتا. یہ جو نیچر ہوتی ہے، یہ اینیملز کی نیچر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر نے جب پورے جنگل میں اپنی آپ کو، اپنی حاکمیت کو، یا اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے نا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے. اپنا جو ایک اس کے اندر ایک وہ پن ہوتا ہے نا، لاؤڈنگ والا، شاؤٹنگ والا، وہ نکالتا ہے. لیکن وہ تو جانوروں کی خصوصیات میں سے آتا ہے نا. تو ہم انسان ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم ایک مرد کی پناہ میں بیوی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہی کہ آپ ویک ہو، بلکہ یہ بتا رہی ہوں کہ اسٹرانگ وومنس جو ہوتی ہیں، اسٹرانگ وائفس ہوتی ہیں، وہ لاؤڈ نہیں ہوتی، اسٹیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیبلٹی جو ہے وہ سیفٹی کریٹ کرتی ہے. اس وجہ سے اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اسٹیبل رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، لاؤڈ نہیں رکھنا ہوتا. جب بیوی ہوتی ہے نا، وہ ایموشنلی بیلنس ہوتی ہے، تو ہسبینڈ ریلیکس ہی رہتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ایموشنس کا یوز کہاں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے پبلکلی بھی اپنی عزت کو اور اپنے ہسبینڈ کی عزت کو کیسے یوز کرنا ہے. وہ ریلیکس رہتا ہے. لیکن جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ میری بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بولنا ہے، اپنے ایموشنس کو کہاں پہ یوز کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ بچاؤ کرتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اس ڈیفینسو سسٹم میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پھر جو ایک ریلیشن میں بات رہتی ہے نا، مضبوطی کی، سمجھداری کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اپنے آپ کو اسٹیبل رکھتے ہوئے، اپنی ایموشنس کو اسٹیبل رکھتے ہوئے، اپنے ایموشنس کا یوز کرنا، اپنے ریئیکشن کا یوز کرنا، اپنی باتوں کو کہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے، کہاں پہ کیسے بولنا ہے، ری فیس کیسے کرنا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹائمنگ ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی، کنورزیشن کی، ہسبینڈ وائف کی. دیکھیں، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ سارا دن فیمیلز بھی کام کر کے تھک جاتی ہیں، گھر پورا سنبھالنا ہوتا ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن اگر آپ کا مرد اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، جو سمجھتی ہے کہ میری جو وائف بھی جو ہے وہ بہت اپنا کام کو اچھے سے سر انجام دے رہی ہے، یا اس نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہر کسی کو دے. تو اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا کنورزیشن کی، یہ بہت میٹر کرتی ہے. اب پتہ کیا ہوتا ہے، فیمیل جو ہے وہ جیسے ہی اس کا مرد گھر آتا ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی لائف زیادہ وہ ہوتی ہے مشکل، کیونکہ وہ معاشرے سے سب کچھ فیس کر کے آتا ہے. ہم نے صرف گھر والوں سے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایموشنلی اسٹیبل بھی نہیں ہیں تو وہ بھی پھر ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا. اس وجہ سے ایموشنس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. تو جیسے ہی مرد نے گھر آیا، ویسے ہی اس سے بات نہیں کرنی، جب بیکاز وہ ٹائرڈ ہے، وہ جو ہے اس کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، سو تھوڑا ریلیکس ہونے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، وہ کیا کرتے ہوتے تھی کہ جب ان کی جو ہے وہ ہسبینڈ گھر آتے تھے تو سب سے پہلے ان کو ریلیکس کرتی تھی، ان کو اپنا ٹائم دیتی تھی. اور ایون ڈیڈ کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ جن کی جو ہے وہ بیٹا جو ابھی اس کی جو ہے وہ برتھ ہوئی تھی، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو فوراً سے نہیں بتایا. کہ جبکہ ہمارے یہاں تو امیجن کریں ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہم تو پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا. تو ایسے ہے کہ اپنی جو کنورسیشن کا ٹائم ہے نا، اس کو دیکھیں. اور اگر آپ ان ٹائمنگ میں
ڈسکشن کریں گے تو وہ بہت بڑا ایشو کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے ہسبینڈ ٹائرڈ ہیں، جب وہ غصے میں ہیں، ٹھیک ہے، جب انہیں بھوک لگی ہے، یا جب وہ بیزی ہیں، یا جب وہ پبلک میں ہیں، 5 میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، ان میں آپ نے کنورزیشن نہیں کرنی. اگر کریں گے تو بہت بڑے بڑے ایشوز ہو سکتے ہیں. اوائڈ کریں. پہلے اس کو کام کریں. ٹھیک ہے. کوئی مومنٹ کو ایسا کریٹ کریں. ٹھیک ہے. ریلیکس ہوں دونوں. اس کے بعد پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ریلیکس ہیں تو آپ بات کریں گی. بات کرنے کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس بھی ملیں گے. اور پھر اگلے بندے میں بھی ایک یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ یار میری وائف بڑی اچھی ہے، میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں نا تو وہ مجھے ریلیکس کر دیتی ہیں. اور وہ انسان خود کہتا ہے، آپ نہیں اس کو کہتے کہ ایسے کوئی زبردستی تو کسی سے کوئی چیز منوائی نہیں جاتی نا. وہ خود کہتا ہے کہ یار میں جب اس سے بات کرتا ہوں نا یہ تو مجھے یہ میرا سکون ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر ہسبینڈ ایسے کہتے ہیں وہ بنانا پڑتا ہے سکون. یہ کوئی آٹومیٹک نہیں بن جاتا، بنانا پڑتا ہے ہر جگہ پہ جا کے اپنا سکون. نیکسٹ پرسن کو بھی اپنا سکون بنانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس کا سکون بنانا ہوتا ہے. یہ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اگر ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے بچگانہ پن کو بھی سمجھ جائے اور وہ انسان جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ سپورٹ بھی کر دے. بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم تو ٹریننگ دے رہے ہیں نا، ہم تو سکھا رہے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ان ٹائمنگ میں اوائڈ کریں. اور جو آپ کی سافٹ اسپیچ ہے نا، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کی بہت زیادہ پاور ہے. سافٹ اسپیچ جو آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی ٹون جو ہے نا وہ ہمیشہ نرم رکھیں. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کیا ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم نے کسی اور کے ساتھ بات کرنی ہے تو ہماری ٹون اتنی پیاری اور اتنی جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے. جب ہم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے مرد کے ساتھ بات کرنی ہے تب ہماری ٹون اتنی شاؤٹنگ والی کیوں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ٹون ہوتی ہے نا وہ آپ کے ورڈز ہی ہوتے ہیں جو پیار محبت سے جتنا اثر کرتے ہیں وہ نفرت سے، غصے سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہاں بس مان دو اس کو، یہ والے دوپٹے سے مان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میوٹ کریں اپنے مائکس. ٹھیک ہے. تو یہ ایک غلطی یہ بھی ہے ہماری. ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی ٹونز سبھی کے لیے بہتر کرتے ہیں لیکن جہاں پہ کرنی ہے وہاں پہ نہیں کر رہے. تو یہ اب دیکھیں، جب آپ کی ٹون جو ہے نا شاؤٹنگ والی ہے نا یا غصے والی، ڈس ریسپیکٹ والی، وہاں پہ آپ چھوٹی سی بات بھی کہیں گے نا تو وہ بہت بڑی لگے گی. لیکن جہاں پہ آپ کی ٹون سافٹ ہے نا وہاں پہ آپ ہارڈ میسیجز بھی ڈیلیور کر سکتے ہو لیکن وہ بھی ویسے افیکٹ نہیں کریں گے جیسے وہ چھوٹی سی بات غصے میں کہی گئی افیکٹ کرتی ہے. ایسے سافٹ ٹون میں بڑے بڑے میسیجز جو آپ کہہ دیتے ہو، بڑی بڑی باتیں بھی کہہ دیتے ہو نا سافٹ ٹون میں، وہ ویسے نہیں افیکٹ کرتی. ٹھیک ہے. اپنے میسج، اپنی بات ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو اپنی ٹون جو ہے وہ پہلے سافٹ رکھنی ہوتی ہے. ہارش ٹون جو ہے وہ آپ کی اچھی ایڈوائس دے رہے ہو نا، آپ اچھی بہت بہترین ایڈوائس دے رہے ہو، اس کو بھی خراب کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے بلکہ. ٹھیک ہے. اور یہ تو سائیکولوجیکل پرنسپل بھی ہے، ایسے ہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ ٹون کو پہلے ریزسٹ کرتا ہے اس کی میننگ سمجھنے سے پہلے بات کا. ایسے ہی ہے نا. تو جب ایک انسان اتنا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ تو پھر ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو بنایا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ جو آپ کا پاور سسٹم ہے اس میں یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی جو سافٹ اسپیچ جتنی ہوگی نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا ہی زیادہ آپ اپنی باتوں کو منوا سکیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اپنی بات کو ڈیلیور کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب اسلامک جو ہے وہ پرسپیکٹو سے بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں.
ایسے تو سارا ہم نے فریم ورک اسلامک پرسپیکٹو سے ہی انڈرسٹینڈ کیا، لیکن مزید بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں. اب اسلام بھی ہمیں یہی اس کی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی جو میرجز ہوتی ہیں نا، یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جس کا تکا چل گیا وہ بس چل گیا. ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا فریم ورک ہے اسلامک اسٹرکچر میں بھی. تو اس فریم ورک کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بیس کر رہا ہوتا ہے. اسلام بھی ہمیں اسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے ایموشنل آرگنائزیشن پہ. ٹھیک ہے، تو ہماری ایموشنل آرگنائزیشن کتنی اسٹرانگ ہے، کیونکہ وائف جو ہوتی ہے نا، عورت، وہ گارڈین ہوتی ہے گھر کی اور گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں. وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ وہ رسپانسبلٹیز ہیں پروٹیکٹ کرے رسپیکٹ کو گھر کے اندر. ٹھیک ہے، کیسے آپ کے بچے بول رہے ہیں، کیونکہ صبح ٹائم جو ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے مسئلہ. کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے باہر سے. اچھا، پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے رسپیکٹ کو گھر کے اندر، ایموشنز کو. پھر سیکنڈلی ایموشن کا جو ایک انوائرمنٹ ہے نا، اس کو مینیج کریں. ٹھیک ہے، اور تھرڈلی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ پرووائڈ کریں، اور ہر وے سے سپورٹ دیں. اس کو سمجھنے میں، اس کی جو ہے وہ باتوں میں، ہر وے سے سپورٹ دیں. ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کی تربیہ، اپنے بچوں کی، آپ کے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بھی نہیں دی ہیں تو باقی گھر کے جو بچے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ ایک اسلامک جو ہے نا تربیہ، اس کے اکارڈنگ ان کی تربیہ کریں، پرورش ان کی جو ہے وہ ایسے کریں. اور جو آپ کی پرسنل پرابلمز ہیں، پرائیویٹ پرابلمز ہیں، آپ دونوں کی ہیں، ان کو پبلکلی پریزنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ رسپانسبلٹیز ہیں وائف کی. اور گھر پھر جب ان تمام پرسپیکٹو کے اکارڈنگ چلے گا نا، تو وہ خود بخود جنت بن جائے گا، اور وہ خود بخود سکون کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اسلام میں ہم دیکھتے ہیں، اسلامی پرسپیکٹو میں جتنے بھی جو ہے نا پرسکون گھرانے یا پرسکون جو اچھی زندگیاں جن کی گزری ہیں، وہ جینٹلنس پہ بیس کرتی تھی، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اس پہ بیس کرتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رول دیکھیے گا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، ان کے ہر پرسپیکٹو کو آپ دیکھیں، ان کی ہر عادت کو دیکھیے گا. ان کا بہت رول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر کے ماحول کو بہترین کرنے میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ باقی ام المومنین کو دیکھ لیجئے، صحابیہ کو دیکھ لیجئے. تو اس وجہ سے پیشنس، ایموشنل انٹیلیجنس، جینٹلنس، یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہی چیزوں سے آپ کا گھر جو ہے وہ جنت بنتا ہے. اب کمیونیکیشن کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لڑائی جھگڑے سے، کانفلکٹ سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ نے جب بھی اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہے نا، وہ یہ نہیں کہنا ہوتا، جو کہ اکثر فیمیل غلطی کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ میری کیئر نہیں کرتے، یا آپ کو تو میری کیئر ہے ہی نہیں، آپ کو تو میرا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ساری دنیا کی کیئر ہے، میری کیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہوتا ہے، اس کو کریکٹ کریں. میں آپ کے بغیر جو ہے، اس کو ری فیس کر لینا، کہ ایسے کہہ دیں کہ میں آپ کے بغیر بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتی ہوں. تو جب آپ میرے قریب ہوتے ہیں یا میرے پاس ہوتے ہیں تو میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں. اس کو اس سے ریپلیس کر دیں، بات تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کو زیادہ احساس ہوگا، آپ کا زیادہ محبت ہوگی. ایکسپریشن جو ہے وہ ایمپتھی کے ساتھ اس کو شفٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے ایکسپریشن کو ایمپتھی کے ساتھ شفٹ نہیں کریں گے نا، پھر آپ کی وہاں پہ کیئر کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی
رسپیکٹ کوئی نہیں آپ کو دے گا. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے ورڈز کی کریکشن کریں. اپنے ورڈز کو بولنے سے پہلے دیکھیں کہ اس میں ایمپتھی کتنی ڈال رہی ہوں, اس میں جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو اسٹیبلٹی کتنی دے رہی ہوں, اور اس میں رسپیکٹ کتنی ایڈ کر رہی ہوں. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے, یہ ایسا کر کے دیکھ لیں, آپ 2-3 دن بھی دیکھ لیں, 1 دن بھی ایون دیکھ لیں, تو آپ کے گھر والے آپ کو کہنے لگ جائیں گے کہ واہ آپ تو بدل ہی گئی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے نا, اور اسلام ہمیشہ انسان کی پرسنالٹی میں اس کو مضبوطی دیتا ہے, رسپیکٹ دیتا ہے, اس کو مضبوط بناتا ہے. اور پھر اسی طرح جب آپ غصے میں ہیں تو پوز ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, خاموشی اختیار کرنا, اس کو یوز کریں. یعنی 10 سیکنڈ کا پوز لیں رسپانس کرنے سے پہلے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے, بہت سی شادیاں اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں, ڈیمیج ہو جاتی ہیں, کہ وہ اپنے ایموشنز اور اپنے غصے کی وجہ سے نا شاؤٹنگ میں چلے جاتی ہیں, فوراً سے ریئیکٹ کر دیتی ہیں. سائلنس جو ہے اس ٹائم پہ سائلنس کرنی ہے اختیار. ٹھیک ہے, وہ منہ بنا کے سارا دن جو ہے وہ رہنا, وہ اگلا بندہ آپ کو برداشت ہی نہیں کر رہا, تو آپ وہاں پہ اپنی سائلنس کو نہیں شو کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اپنی سمجھداری دکھاتے ہوئے یہاں پہ 10 to 20 سیکنڈ کی سائلنس کو اختیار کریں. ٹھیک ہے, ریلیکس ہوں, پھر رسپونڈ کریں. پوز ٹیکنیک یہاں پہ اپلائی کرنی ہے آپ نے. یہاں پہ سائلنس جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو سیو کرتی ہے. وہ جو فیمیل کی غلطی ہوتی سارا دن سائلنس اختیار کرنا, یہ ریلیشن شپ کو بریک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اپریسیشن کا جو ایک ریشو ہے نا, اس کو ایڈ کریں. کیسے؟ دیکھیں, ایک کمپلین ہے نا, اس کو 5 اپریسیشن کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کر دینا ہے. یعنی اگر ایک انسان آپ کو ایک کمپلین کر رہا ہے, اس کو آپ اس کے ریزلٹ میں جو دیں گے نا وہ 5 بار اپریسیشن دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے ایموشنل بیلنس. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جو ہے وہ اپنی غصہ دیتے تھے, نفرت دیتے تھے, تو آپ بدلے میں ان کو کیا دیتے تھے؟ پیار دیتے تھے, محبت دیتے تھے, انڈرسٹینڈنگ دیتے تھے, احساس دیتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے کرنا ہے. اگر ہمیں کوئی ایک کمپلین کر رہا ہے نا, کوئی بات نہیں, ہم اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو ریپلیس کر کے اس کی کمپلین کو اس کو پھر بھی اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اپریشیٹ ان دیٹ سینس کہ ہم نے اس کو غلط بات میں تو اپریشیٹ نہیں کر رہے. اس کا بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ کیسے آپ نے غلط بات کو مینیج کرنا ہے, کہاں پہ بولنا ہے, کیسے بولنا ہے. ہم نے اس کی اپریسیشن کو ختم نہیں کرنا, پھر بھی ہم نے اس کو ویسے ہی پیار, ویسے ہی محبت, ویسے ہی رسپیکٹ دینی ہے. جہاں پہ جو بات بری لگے گی ہم اس کو بھی کریکٹ کریں گے, لیکن ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے. صحیح. اب جتنا زیادہ آپ اپریشیٹڈ فیلنگ اگلے بندے میں ڈیویلپ کرو گے نا, تو وہاں پہ کوپریشن نیچرلی آتی ہے, وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نیچرلی آتی ہے, وہاں پہ احساس, محبت نیچرلی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کی شادی کو یا آپ کے نکاح کو سال ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے ہسبینڈ سے یہ ورڈ نہیں آپ کو سننے کو مل رہے کہ اگر یہ چلے گی میری زندگی سے تو میرا تو گزارا ہی نہیں ہے, یا آپ کو نہیں یہ ورڈز آ رہے, تو اٹس مین دیٹ کہ آپ نے ابھی اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں کی اپنے رشتے میں, فیل ہے آپ کا رشتہ. ٹھیک ہے, یہ چیز تو آپ کے رشتے میں ہونی چاہیے نا, کہ ایک کہے کہ میرا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر, اگر یہ اس کو کچھ ہو گیا نا تو میں ویسا نہیں رہ پاؤں گا. اتنا تو آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے نا, اتنی تو انڈرسٹینڈنگ اب تک ڈیولپ ہو جانی چاہیے. میں ایسی میرج لائف کو میرج لائف نہیں مانتی جہاں پہ ابھی تک یہ چیز ہے ہی نہیں, اور لوگ 10 سال ایسے گزار لیتے ان کے اندر یہ چیز آتی ہی نہیں ہے. تو دیکھیں نا کہ کہاں پہ ضرورت ہے آپ کو ٹھیک کرنے کی. اب آپ نے ایک پیسفل, ریسپیکٹفل ٹرسٹ کریٹ کرنا ہے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, بلڈنگ اس کی ایسی بنانی ہے, اور اس کے لیے کون سی ہیبٹس آپ کی ہوں گی؟ آپ ورملی گریٹنگ کریں گے جب آپ کے گھر میں انٹرنس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اپنے منہ پہ جو ہے وہ اسمائل رکھیں گے, سننا بھی ہے یہ ساری چیزیں, یہ ساری سنت
کی پرسپیکٹیو میں ساری چیزیں ہیں. اور جب آپ کو چھوٹی کوئی چیز انہوں نے پکڑائی تو آپ نے جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، شکریہ کرنا ہے، تھینک فل رہنا ہے. چھوٹی ہے بڑی ہے، عزت دینا، ٹھیک ہے، پیار دیں. ہمیشہ اپنے منہ پہ اسمائل کریٹ کر کے رکھیں. فزیکل افیکشن اپنا جو ہے وہ دیں. فزیکل افیکشن اپنا دیں یعنی فزیکلی آپ جو ہے وہ ان کے لیے پریزنٹ رہیں. اسی طرح سنیں، ان کو انٹرپٹ نہ کریں. وہ کیا آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں سنیں. اوائڈ کریں بلیم گیمنگ سے، اور اسی طرح جو ہے وہ کرٹیسزم سے اوائڈ کریں. انسلٹ نہیں کرنی جب غصے میں ہیں، انسلٹ نہیں کرنی. جب آپ بھی غصے میں ہیں تب کسی کی انسلٹ نہیں کرنی. یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اگر یہ کریکشن کی طرف چلے جائیں نا فیمیل کی طرف سے، تو الٹیمیٹلی گھر کا جو ماحول ہے اس کی رسپانسبلٹی آپ کی اب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایموشنل سیفٹی جتنی زیادہ ملے گی اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور ایموشنل سیفٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہر ٹائم پھر ہم اپنے غصے کو دبا کر رکھنا ہے، ہر ٹائم ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا ہی پریزنٹ کرنا ہے. ایموشنلی جب آپ اسٹرانگ ہو جاؤ گے نا تو آپ دیکھو گے آپ کے اندر ایک کیسی اسٹرانگنیس ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ یار لائف تو یہ ہوتی ہے، میں کہاں پہ اتنے سال گزار کر آئی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آئی ایم امپرفیکٹ اسٹل آئی لو. ٹھیک ہے، یعنی میرے اندر خامیاں ہیں کیونکہ میں انسان ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے محبت دینی ہے لوگوں میں، چونکہ میرا اسلام یہ چیز مجھے سکھا رہا ہے. لیکن یہ چیز مجھے ویک تو نہیں کر رہی. کر کے دیکھ لیں آپ، اسٹرانگنیس ملتی ہے آپ کو ایسا کرنے سے زیادہ. اور یہ کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ جی وہ انفیریورٹی میں جا رہا ہے. بالکل بھی نہیں جا رہا. عزت آپ کی بڑھ جائے گی گھر میں. آپ کے گھر والے جتنے بھی ہیں نا، آپ کے گھر والے یعنی آپ کی اگر جوائنٹ فیملی ہے تو وہ بھی آپ کی عزت ایسے کرنے لگ جائیں گے، آپ دیکھیے گا. اور اسی طرح آپ کا ہسبینڈ تو آپ کی عزت کرے گا ہی کرے گا، ظاہر سی بات ہے. جب آپ ان کو اتنا کچھ دے رہے ہو، اتنی جو ہے وہ عزت، اپریسیشن، سکون اس کو آپ سے مل رہا ہے، تو الٹیمیٹلی پورا کا پورا گھر پھر جنت بن جاتا ہے. اب اس میں کچھ پریکٹیکل ایکسرسائزز ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے ایموشنل اویئرنیس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں. اپنے آپ سے ڈیلی پوچھیں کہ میں رسپیکٹفلی عزت کے ساتھ آج بولی ہوں یا نہیں. کیا میں نے اپنے ہسبینڈ کو آج اپریشیٹ کیا یا نہیں کیا؟ کیا میں نے اوور ریئیکٹ تو نہیں کیا آج؟ یہ 3 یہ سیلف کریکشن اور آپ کی سیلف گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اپریسیشن کی پریکٹس آپ کی اس میں ہوگی. یہ ڈیلی 7 days کے لیے آپ کریں گے. ڈیلی آپ نے جینین اپریسیشن جو ہے یعنی کہ جہاں پہ اپریشیٹ کرنا تھا آپ نے کیا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی کس طرح سے گھر میں چینجز آئیں. اسی طرح کانفلکٹ کو ریسیٹ رول یہ سیکھنا ہے. کانفلکٹ کو ریسیٹ کیسے کرنا ہے یہ رول سیکھنا ہے آپ نے. ہر آرگومنٹ کے بعد نا 24 گھنٹے کے اندر دونوں پارٹنر میں سے ایک پارٹنر ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ریپیئر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کر کے اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک ہے، پروسیسنگ اپنی کر کے، تاکہ آپ کی میرج جو ہے وہ ہیلدی رہے. اس لیے ضروری ہے. تو اس وجہ سے آپ اپنا رول اس میں پلے کریں. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی کانفلکٹ چلا ہے آپ کا نہیں چلنا چاہیے. آپ کی لڑائی ہوئی ہے، آپ کا جھگڑا ہوا ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. وہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے. وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے
یا آپ کے ہسبینڈ کو کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ ہم آپ کی رسپانسبلٹیز یعنی فیمیل کی ہم اپنی رسپانسبلٹیز دیکھ رہے ہیں تو ہم نے پہل کرنی ہے. تو پہل تو اسلام میں ویسے بھی عبادت ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اگر آپ نے جو ہے وہ پہل کی اسلام میں یا سلام لینے میں سلام لینے میں آپ نے پہل کی یا پھر اس کو آپ نے منایا اس میں پہل کی کہ آپ کا کانفلکٹ چل رہا تھا نا, آپ بول نہیں رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں اجر دینا. تو ہم یہاں پہ اپنا کیوں نہیں وہ پریزنٹ کرتے. یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جی میں تو میری اپنی کوئی وہ پرسنالٹی ہے. یہ کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, یہ شیطان کی طرف سے یہ ٹھنڈے دلاسے ہوتے ہیں جو آپ کو مل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو عزت نہیں رہے گی, تم ایسے کیوں کرو گی ویسے کیوں کرو گی. یہ ٹھنڈے دلاسوں میں نہیں آنا, ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ وائف ٹھیک ہے میسج ایک دے رہی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو جیسے بھی بول رہے ہو نا, یہ آپ اس کو ایک میسج دے رہے ہو کہ نیکسٹ آپ کی لائف کیسے گزرے گی. تو اس وجہ سے اپریسیشن, اس وجہ سے محبت, اس وجہ سے پیار, اس وجہ سے ہینڈلنگ, اسٹیبلٹی, یہ اس کے لیے ایک میسج ہے آگے آنے والی لائف میں بھی, ٹھیک ہے. اور ہر ہسبینڈ کے لیے بھی میرا, اب سب کے لیے یعنی جو بھی اس سیشن میں ہیں یا جو ریکارڈنگ لیں گے ان کے لیے بھی میرا میسج ہے, وہ یہ ہے کہ ایموشنلی اپنی وائف کو اگر وہ آپ کے ساتھ ابھی ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹارٹنگ کا آپ کا ٹائم پیریڈ ہے, تو ایموشنلی پروٹیکشن اس کو سکھائیں, ٹھیک ہے. 6 منتھ کی ٹریننگ دے دیں تاکہ آپ کی پوری کی جو باقی لائف ہے وہ تو اچھی گزر جائے, ٹھیک ہے. اس کو سنیں جہاں پہ وہ آپ کو سنانا چاہ رہی ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, جیسے وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کو بھی سپورٹ دیں جیسے وہ آپ کو سپورٹ دے رہی ہے. فائنینشلی اس کو جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اسے پوچھیں کہ کہاں پہ یوز کرنے, کیوں یوز کرنے, ٹھیک ہے. اس کو فائنینشلی جو ہے وہ ریلیکسیشن دیں, ایموشنل سیکورٹی دیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو سپورٹ کرے گا وہاں پہ وائف بھی اس کو سپورٹ کرے گی, اور جو وائف کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی نگلیکشن میں نہیں جائیں گی. جتنی بھی فیمیلز میری جتنی بھی جو ہیں وہ بچیاں مجھے سن رہی ہیں, تو آپ کی جو بھی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی نگلیکشن میں نہیں جانی چاہیے. اپنے آپ کو بھی پرسنلی آپ نے ہر وے سے اسٹرانگ کرنا ہے, اور اسٹرانگنیس کا مطلب بھی آج آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اپنی عزت, اپنی برتری انسان کی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح ہسبینڈ کے بھی ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے کو کس طرح سے لے کر چلے, ٹھیک ہے. وہ بھی کیونکہ ہم انسان ہیں, ایک دوسرے کی غلطیوں سے ہی ہم نے سیکھنا ہے اور ایک دوسرے کو ہی سکھانا ہے. تو اس وجہ سے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فار ایگزامپل کہ وہ آپ کو نہیں سمجھ رہی, یا پھر دونوں اس سیشن میں نہیں ہے, یا دونوں نے ان چیزوں کو نہیں سنا, تو کوئی ایک تو سن رہا ہے نا, وہ اپنا رول ضرور پلے کرے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کی میرج لائف میں کانفلکٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, یا وہ ہسبینڈ کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ وائف کی طرف سے آ رہے ہیں, تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ یہ سکھائیں کہ رشتے اچھے ہو جاتے ہیں, بہترین ہو جاتے ہیں. مسئلہ جہاں پہ ہوتا ہے نا بس اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے, ٹریننگ لینی ہوتی ہے. ہم لوگ اس ٹریننگ پہ نہیں جاتے, اور نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, اور نہ ہی ہم ان ٹریننگز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور ساری زندگی اس چیز کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ ہم تھوڑی اپنی ٹریننگ کر لیں, تھوڑی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور تھوڑا یہ دیکھ لیں کہ میرج جو ہے وہ جسٹ پلے فل نہیں ہے, ایک گیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جا کے ہی سب کچھ نہیں پتا چلے گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے سے ٹریننگ کی جاتی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, ہم نے ایگزام کے لیے پریپیئر ہونا ہو تو پہلے سے ہم کرتے ہیں نا اپنی پریپریشن سٹارٹ. ایسے تو نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ایگزام ہال میں بیٹھیں گے, وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے جو ہوگا پھر وہ ہوتا کیا ہے, فیلئر, ٹھیک ہے. اس فیلئر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر میرج سسٹم میں, ہر ریلیشن میں ایسی ہوتی پہلے پریپریشن کرنی پڑتی ہے, پہلے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے ریزلٹس بھی آپ کو اچھے ملتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہر بچی کو اچھا ہسبینڈ دے اور ہر بچی کو رسپانسبل بنائے اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور ہر بچی کو مضبوط بنائے. ٹھیک ہے, یہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے. اب آپ اپنے کوشچنس کر سکتی ہیں. جی چیٹ باکس میں آپ کے کوشچنس دیکھ رہی ہوں. مائک انمیوٹ کر کے بھی آپ کوشچنس کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے زہرا, ان چیزوں کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے گول روٹی بنانی ہے, کام کرنا ہے, خاموش رہنا ہے اور یہی جو ہے وہ اسٹرانگنیس ہے تمہاری. ایسے نہیں ہوتا نا. عورت نے عزت لینی کیسے ہے نا, یہ بھی سکھانا جو ہے وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اور پیرنٹس ہمارے ان چیزوں سے اوائڈ کروا دیتے ہیں. کہانی ختم. میرے پاس ایک کوشچن ہے. آپ نے جو جی جی. ساری سچویشن بتائی ہے نا وہ بہت آئیڈیل والی بتائی ہے. مطلب جیسے کہ اگر وہ آپ خاموش رہ جائیں, ابھی نہ بولیں, کبھی یہ نہ بولے, کچھ ایسے سچویشن آتی ہیں جن کو آپ کو اسی ٹائم ریئیکٹ کرنا, جیسے آپ نے کہا 24 آورس میں آپ نے کانفلکٹ کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ, کیونکہ میں خود ایک سائیکالوجسٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس کیسز آتے ہیں تو وہ یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اب آپ نے وہ پرابلم بھی ریزالو کرنا ہے. آپ والی بات, ہمیں کیریکٹر بلڈنگ اپنی زبان بھی نیچے رکھنی ہے ایز اے وومن. ٹھیک ہو گیا, اور وہ جو ہے میل اوائڈ بھی کرتا ہے, اور پھر آپ کو بیڈ روم کے باہر بھی نہیں نکالنا. تو اس سچویشن میں کیا کریں؟ آپ نے تو بتائی ہیں, بہت اچھے پوائنٹ بتائے, ویلڈ بتائے, ریزن کو رکھ کے بتائے, لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. کبھی کبھار آپ کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے, اس میں کیا کریں؟ یہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی ہے, پہلے بھی سیشن میں کلیئر کیا ہے کہ غصہ آتا ہے, دونوں طرف سے آتا ہے, اور غصہ پریزنٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے بولنا کیسے, یہ حکمت عملی آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنے ورڈز کا چناؤ کیسے کریں. ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے نا, ہماری سب سے بڑی غلطی, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فوراً سے ریئیکٹ کرنا. ہم یہ نہیں سکھاتے, ہم اپنے پیشنٹ کو بھی یہ کاؤنسلنگ نہیں سکھاتے کہ حکمت عملی سے بولیں. بولنا تو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفار کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی, یا وہ زبان سے بھی لڑی ہیں, ہتھیاروں سے بھی لڑی ہیں, بولے بھی ہیں, ہر چیز ڈیل کی ہے, اور ایسی ایسی جو ہے وہ ورڈز بھی آئے ہیں, ان کا بھی جواب دیا, لیکن حکمت عملی کے ساتھ. حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جو ہے وہ رسپانسبلٹیز دی ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ معنی رکھتے ہو, آپ کا ایک رشتہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ میں نے اپنے ورڈز کا چناؤ کیسے کرنا ہے اور کیسے بولنا ہے, تو وہ آپ پھر جو بھی بولیں کچھ نہیں معنی رکھتا. ٹھیک ہے, معاملات لیڈ کرنے ہیں, ڈیل بھی کرنے ہیں, لیکن حکمت عملی کے ساتھ کریں نا. بولیں, میں کب کہہ رہی ہوں نہیں بولیں. میں نے آپ کو سیشن میں بھی یہی سکھایا, بولنا ہے, بولنے سے پہلے پاز ٹیکنیک, سوچیں کیا بولنا ہے, ٹھیک ہے, کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے, یہ آپ نے سیکھنا ہے. جتنی زیادہ آپ ڈیلی بیسس پہ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, جب آپ کے پاس اس طرح کی سچویشن آتی ہے, اس طرح کا لمحہ آتا ہے نا, تو آپ کا مائنڈ اس کو فوراً سے وہ کلک کرتا ہے. یہ تو چیز ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ فوراً سے ٹریننگ نہیں ہوتی, ڈیلی بیسس پہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے, اور سکھاتے ہیں ہم کہ کیسے آپ نے بولنا ہے. یہ ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. بولیں ضرور, لیکن حکمت عملی سے. اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو آج کا آپ کا سیشن ہے, اس کو بھی اچھے سے لیں. ٹھیک ہے, اس میں جو جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے, جیسے ایموشنل انٹیلیجنس کا پوائنٹ ہے, اپنے آپ کو کیسے ایموشنلی آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگنیس پرووائڈ کرنی ہے, یہ بھی آپ پورا کا پورا سیشن آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا, یہ بھی لیں. ٹھیک ہے, اور بھی کافی زیادہ سیشنز ہوتے ہیں, کافی زیادہ ٹریننگز ہوتی ہیں, وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح کچھ جو ہے وہ آپ کا مٹیریل ہوتا ہے, صحابیات کی لائف کیسی تھی, انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے شو کیا. ٹھیک ہے, سیرہ کا پرسپیکٹیو ہمیں کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے, وہ بھی آپ سیکھیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح جتنی بھی ٹریننگ ہے نا یہ اسی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا نا زارا کہ آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ہاں جی. لانگ ڈسٹینس ریلیشن میں کیا کرے وائف؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہسبینڈ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہو؟ ہاں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے نا، یعنی فار ایگزامپل اس میں آپ یہ سینیریو سارا اس میں فٹ کر لو کہ جیسے آپ کی ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، کال پہ بات ہو رہی ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اپنا پرائیویٹ ٹائم سارا اس میں آپ شفٹ کر لو، باقی کا سینیریو وہی رہے گا باتوں کا، ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہ نا جو لانگ ڈسٹینس میرجز ہوتی ہیں اس میں سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو پورا کا پورا ایک وہ جو ہے وہ اس میں یعنی سیشن بھی ہم اگر رکھ لیں، یا ویسے یہ جو لانگ ڈسٹینس میرجز ہوتی ہیں جب بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں نا، تو ان سے یہ تو کلیئر آؤٹ کرنا چاہیے ایک تو، ٹھیک ہے، کہ آپ ہماری بچی کو ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ ایسا ریلیشن تو اسلام میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ وہ ہسبینڈ کہیں اور رہتا ہے اور وائف کہیں اور رہتی ہے، اور 3 منتھ سے زیادہ تو پھر ریلیشن بھی وہ نہیں رہتا ایسا چلے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے، یہ وہ بڑی باتیں آ جاتی ہیں اس میں نا، کافی زیادہ پوائنٹس آ جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ان کے ساتھ بات ہو یا آپ کا ریلیشن شپ گیپ یعنی 3 منتھ سے کم ہی ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کو پرسکون رکھیں، یا آپ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں، یا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، ٹھیک ہے. پھر تو کافی زیادہ کمپرومائز ہوتا ہے اس میں، اور کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر والے، کیونکہ گھر والے ہی وہاں پہ دھکیل دیتے ہیں نا. اور کچھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فیمیل خود بھی راضی ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پہ جو کرنے کا کام تھا وہ پہلے کا تھا. آپ نے پہلے یہاں پہ کہنا تھا کہ بھائی میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی جہاں پہ میں الگ ہوں، ٹھیک ہے، الگ رہوں، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے. یہ سٹیپ آپ کا پہلے کا لینے کا تھا. اب بھی آپ جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ اس چیز کو کروائیں کہ پاسبل اگر ہو تو دونوں اکٹھے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کافی زیادہ یہاں پہ وہ کرنا پڑتا ہے، انڈرسٹینڈنگ اور کمپرومائز کافی کچھ ہوتا ہے یہاں پہ نا. کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس کو کرنے والا ٹاپک ہے. How do we make ourselves gentle and non-reactive like impulsive behavior? By emotional understanding and by emotional intelligence. Zara? اگر معافی مانگنے پہ ہسبینڈ معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے معافی مانگنے پہ، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ پھر اس کی ٹریننگ ہوگی. یہاں پہ نا کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ پہلے سے کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، آپ کی پیچھے کا بوجھ کافی زیادہ چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ امیچور ہسبینڈ ہوتے ہیں جن کی نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو جیسے آپ مطلب زیادہ عزت دینے لگے تو وہ نا ایسے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کوئی اپنی وہ ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آپ کو کروانی پڑتی ہے ایسی پرسنالٹیز کی. اس کی جو سوچ ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بدلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سوچ کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے. اور اس میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے پہلے سکون بنے، اس کے بعد پھر اس سے اپنی باتیں منوائیں. اور اس میں یہی دیکھیں کہ اگر آپ کا رشتہ اتنی یعنی اس لیول تک چلا گیا ہے کہ وہاں پہ کانفلکٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں
اور یہاں پہ ضرورت ہے کہ اب خاندان کا کوئی سمجھدار انسان ایڈ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، سمجھدار ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے رشتے کو بریک کرنے والا ہو، تو آپ اس کو ایڈ کر کے اس کو سمجھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی ٹریننگ دلوا سکتے ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آؤٹ آف فیملی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر آپ کو یہ اسٹیپ لینا پڑتا ہے، ہر پرسپیکٹیو سے اسٹیپس جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. How to know all over especially the inside of girl and boy سے ہم مرج کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی. مرج کے بارے میں میرج کے بارے میں میرے خیال میں آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آل اوور اسپیشلی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے میرج کے بارے میں کیسے سوچ رہے ہیں. دوبارہ اپنا کوشچن کریں. ہاں وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے نا ہسبینڈ بھی اور وائف بھی اپنی ٹریننگ ہر پرسپیکٹیو سے لیں اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ آپ کے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سیشن لینے سے آپ کی ساری زندگی درست ہو جائے گی یا ایک کورس لینے سے آپ کی ساری زندگی درست ہو جائے گی. آپ کو ٹریننگ ہر پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹلی کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی اور جتنی زیادہ آپ کی ٹریننگ ہوتی رہیں گی اتنا زیادہ آپ بہترین ہوتے رہو گے. تو آپ اس کو اکیلے میں بٹھائیں، اس وائف ہی ہے نا آپ کی، اور پوچھیں کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فونز پہ کالز پہ یہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی اس کو باہر لے کر جائیں، کہیں پرائیویٹ اسپیس کریٹ کریں اور دیکھیں کہ مسئلہ آ کہاں پہ رہا ہے، ٹھیک ہے. 3 منتھ سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ لے کر جائیں اس کو باہر، بھائی بتائیں کہ مسئلہ کہاں کہاں پر ہے. اس کو ڈیل تو ہم نہیں کرنا ہے، بتائیں کہ اب اس کو لے کر چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا. میری جو مسٹیکس ہیں اس کو بھی الیبوریٹ کر دیں. آپ نے جہاں جہاں پہ کی میں بھی کر دیتا ہوں، اور اب ہم دونوں اس کو مل کے اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں اگر ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ سولوشن تو سیکنڈلی ہوتا ہی ہوتا ہے ہر انسان کے بعد، لیکن آپ پرائیویٹ اسپیس کریٹ کریں، کوئی اپنا ٹائم نکال لیں. 1 دن 2 دن مسلسل آپ کو جانا پڑ رہا ہے یا 3 دن بھی جانا پڑ رہا ہے تو وہ بھی میں کہوں گی کہ زیادہ نہیں ہے اگر آپ اپنی پوری زندگی کا یہ رشتہ بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آپ کوشش کریں گے اپنی. ہاں جی وہی میں نے بتایا نا آپ کی آئی ڈی سے کیا نیم ہے آپ کا، کہ کیسے ایک دوسرے کو جانے اسلامک پرسپیکٹیو میں. اس میں ایک کاؤنسلنگ سیشن ہی پورا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز آپ لیں، ڈفرینٹ بکس کا مطالعہ کریں، سیرہ کو پڑھیں اور صحابیات کی سیرہ کو پڑھیں. اسی طرح وہ صحابہ کی سیرہ کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ کو سب سے بڑھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے. اپنا نالج زیادہ جو ہے وہ لیں اور ہر پرسپیکٹیو سے انڈرسٹینڈنگ کریں اور ان ٹیچرز کو سنیں جو اسلامک اور ماڈرن پرسپیکٹیو سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ٹریننگ لیں، وہاں پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اسی جو ہے نا مٹیریل کو. ٹھیک ہے، آئی ہوپ ٹھیک ہے.
स्टेप जो ना जो जो आप ट्रेनिंग हो रही है ठीक श्योरिटी किसी की कोई कैसे दे सकता है? हाँ, ये तो अल्लाह ताला को इस चीज़ की श्योरिटी देनी होती है ना हमने, कि हम हलाल रिलेशन में हैं, हम हराम में नहीं हैं, अल्लाह ताला बचाए। और ये चीज़ होती है कि इसमें ना एक बात हमेशा याद रखें, इंसान ने जो पीछे चीज़ें की हैं अगर वो उससे अवॉइड कर रहा है, उसने सच्ची माफ़ी मांग ली है अल्लाह ताला से, ठीक है। ऐसे तो अल्लाह ताला से यही दुआ अल्लाह ताला हर 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 बेटे को जो है वो पकीज़ा रिलेशन दे। लेकिन अगर किसी ने अपनी नादानी में या फिर शैतान के बहकावे में आके कुछ गलत इस तरह की चीज़ें की हैं, तो उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली है, जबकि ये है तो बहुत बड़ा गुनाह, ठीक है। तो उसके बाद वो एक अच्छे रिलेशन की बेस रखना चाह रहा है, ठीक है। तो और वो ये कंसीडर भी करता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसके बाद उसने माफ़ी मांगी अल्लाह से, और अभी भी वो मांग रहा है या मांग रही है, तो उसके बाद एक हेल्दी लाइफ स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। ये जो है ना, ये माफ़ करना ये अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। अब अल्लाह ताला करेगा, ठीक है, या अल्लाह ताला करे या ना करे उस इंसान को, ये अब आपके ऊपर नहीं आती ये चीज़, ठीक है। हम यही अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को अच्छा ही दे मर्द। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे तो नहीं होता ना कि बात कर सकते हैं उनके, तो ये भी चीज़ें कुछ गलत है कि वो वैसे मिल भी सकते हैं, ये गलत है। जो चीज़ हमें इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने मना की है ना कि निकाह से पहले हराम है, तो वो हराम ही है। निकाह के बाद जो है वो हलाल होते हैं, निकाह से पहले हराम ही रहते हैं दोनों। ये हमारी शरीयत हमें सिखाती है। बात के मौलवी जो भी अपने फतवे लेकर आ जाए, हमारी शरीयत इस्लाम की हमें सिखाती नहीं है ये कुछ, तो हम उसको कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे हम। चले, ठीक है।